بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ اب یہ چونکہ ایک موسم کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے، یعنی پہلا سوال شروع کر کے اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ آخر میں ہم موسم سرما تک پہنچ جائیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان میں کون کون سے موسم پائے جاتے ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب بچے دے پائیں گے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ 4 موسموں کا نام بتائیں، یعنی گرمی کا موسم، سردی کا موسم، خزاں کا موسم، بہار کا موسم۔ اب برسات کا موسم 5واں موسم جو گرمی کے موسم کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ ان موسموں کے نام بچے بتائیں گے۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے محترم ٹیچر کہ اس میں بچے بہت زیادہ دلچسپی لیں گے اور وہ بےتاب ہوں گے اپنا جواب دینے کے لیے۔ تو اس سوال کے جوابات لیتے لیتے پھر آپ نے اگلے سوال تک آنا ہے کہ گرم کپڑے کس موسم میں پہنے جاتے ہیں؟ سادہ سوال ہے، آسان جواب ہوگا اس کا۔ اگلا سوال ہے، چائے اور کافی کس موسم کے خاص مشروب ہیں؟ آسان سوال ہے، بچے اس کا جواب دے پائیں گے۔ کمبل اور رضائی کس موسم میں اوڑھتے ہیں؟ اور آخری سوال ہے، چونکہ آپ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ بلکہ بات آپ نے یہ کرنی ہے، کمبل اور رضائی کس موسم میں اوڑھتے ہیں کہ جواب حاصل کرنے کے بعد کہ بھئی یہ تو پہننے کی چیزیں ہیں، لیکن جیسا ہم نے ذکر کیا کہ اس موسم میں چائے اور کافی بہت شوق سے پیتے ہیں لوگ، تو اسی طرح آپ ان کو بتائیں گے کہ کھانوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خشک میوہ جات سردیوں میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں سے پھر آپ یہ سوال پیدا کریں گے کہ کچھ میووں کے نام تو بتائیں جو آپ بھی کھاتے ہوں گے۔ اب یہ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں، یعنی موسم سرما تک۔